جیسا ہمارے اخلاق نے اس طرح توجہ یہ بہت بابرکت ہے کہ ہماری بستی کے آس پاس بچے کسی قرآن کی دولت سے قرآن کی دولت سے باخبر ہوئے. اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ قرآن کی قرآن کی دولت ایسی نعمت ایسی دولت ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون. یہ قرآن کی دولت دنیا کے لوگ جتنا کچھ جمع کریں گے ساری دنیا مل کر جو کچھ جمع کرتی ہے اس ماحول میں سب ساری دنیا مل کر اگر اس کو ایک جگہ پر اس کا ڈھیر لگا دیا اور اس پر 10 گنا اضافہ کر دیا جائے کوئی سونے کا پہاڑ تصور کر لیجیے ہیرے موتی کا پہاڑ تصور کر لیجیے تمہارے جی میں جو آئے وہ تصور کر لیجیے ان سب کو ایک طرف رکھا جائے اور قرآن کی طرف رکھا جائے تو قرآن والی دولت اس کے مقابلے میں ایک گنا بڑھتا ہے. ایک شخص کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. ترمذی شریف کی روایت میں بیان ہے اس کے 99 دفتر گناہوں کے 99 دفتر اس کو پردے میں رکھا جائے گا تو ظاہر ہے گناہوں کا پردہ ٹوٹ جائے گا. اتنی ساری نیکیاں اس کے پاس تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ نامہ اعمال جو لکھے گئے ہیں
اس میں میرے فرشتوں نے کوئی کمی بیشی تو نہیں کر دی، کہا نہیں، کوئی خیانت تو نہیں کرنا، تو سب میرے گناہ آج عدل و انصاف کا دن ہے، میرے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، اور ایک اتنا سا بچہ ذرا سا اس کو دیں گے اللہ کے لیے، اس کا وزن کرا یعنی نیکی کے پلڑے میں اس کو لگے، تو بندہ کہے گا باری تعالیٰ میرے 99 دفتر گناہوں کے ہیں اور ایک چھوٹا سا پلزا، اس کا کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمان کے بندے چار سے میری بات کا وزن کرا، اگلی بار پھر ہم دیکھیں گے تو بندہ جائے اس بچی کو اس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، نیکی کے پلڑے میں رکھتے ہی 99 دفتر ایسے ہوا میں اڑنے لگے گی، ایک لا الہ الا اللہ ایک کلمہ، اس کا جب وزن اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ وزن ہے ایک کلمے کا، تو پورے قرآن کا وزن کیا ہوگا؟ پورے قرآن کا وزن کتنا ہوگا؟ اتنا وزن دار کلام یا اللہ، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کی خلقتیں برداشت نہ کرتے، اور یہ اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا کہ بھائی جس کو جتنا پڑھنا ہو اتنا اس پر نازل ہو، ہم تو مر جاتے ہیں، کوئی زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 40 مردوں کی طاقت دی، 40 مرد، اور ایک جنتی دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت رکھے گا، تو 40 کو 100 میں گناکار کر دو، کتنا ہو جائے؟ 4000 آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب جا کے وہی کے بوجھ کو برداشت کر سکتے تھے۔ اور اس بات ابھی آ رہے تھے، میری سمجھ میں آئی، اللہ عالم اس کا حقیقت کیا ہے اللہ جانتے ہیں، غلط ہوگا آپ کو تبھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، تو بشکل وحی نازل نہیں ہوئی، تورات لکھ کر ان کو دے دی گئی، اس کتاب کے حاصل کرنے میں ان کو کوئی بوجھ برداشت نہیں کرنا، کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، کوہے اوپر تیرے کلام کی خلافت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تو لکھی لکھائی انجیل دے دی گئی، بس یہی تو ہوا، یہی ہوا، انجیل دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، انجیل کے واسطے کوئی مشقت آپ کو اس کے نزول پر برداشت نہیں کرنی پڑی، آپ کو انجیل دے دی گئی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، ابراہیم کو موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، وہ تو لکھے لکھائے دے دیے گئے، لیکن وحی کی شکل میں جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید، اس کے ساتھ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور اتنی مشقت کسی نبی کو اللہ کی اس کتاب کے حاصل کرنے کے واسطے برداشت نہیں کرنا۔
یہ ظاہر ہے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. یہاں تک بات تو بالکل ٹھیک. اور اجر بقدر مشقت، اجر بقدر مشقت، جو جتنی مشقت برداشت کرے گا اس کو اتنا اجر ملے. شاید یہی وجہ ہے کہ تورات و انجیل کے پڑھنے پر ان کے زمانے جب تورات چل رہی تھی، سکہ رائج تھا، جب ایک حرف پر 10 نیکی نہیں، ایک حرف پر 10 نیکی نہیں تھی. اور ابھی تو اگر کوئی 1,00,000 مرتبہ تکبیرات پڑھ لے ایک نیکی بھی نہیں ملے. ایسے انجیل کا مسئلہ کہ انجیل کی ایک حرف پر 10 نیکی نہیں، اس لیے ان کے نبیوں نے اس کتاب کی تحصیل میں مشقت ہی برداشت نہیں. ہمارے نبی تو اتنی مشقت برداشت کر چکے ہیں، اس مشقت کی وجہ سے اجر اتنا زبردست اس کتاب پر رکھا گیا ہے. حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکی. اور اگر کوئی اخلاص سے پڑھے گا اس کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں. ایک حرف پر 10 اور ایک حرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف. حضرت بیان کیا نا، یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے. ایسے علم ترا اور الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اس پر 30 نیکیاں ہیں. اور غالباً کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجر دینا مقدر تھا، میرا آپ کا مقدر. کتنا اعلیٰ مقدر لے کر ہم آئے تھے، کیسی کتاب ہمارے حصے میں آئی. اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. اتنی عظیم دولت آج ہمارے سامنے، جتنی قدر چاہتی اتنی نہیں ہے. بھائی شکایت ہے، یہ ماننا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا کہ اس کتاب کی جیسی قدر کرنی چاہیے. جس درجے کی یہ کتاب ہے اس درجے کی قدر اس کا عشر شریف کرنے ہے. جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کتاب پر زبردست اجر دینا تھا تو نبی پر وحی کی مشقت بھی زبردست تھا. اور چونکہ اسی وقت یہی حکمت لگ رہی ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کتاب کو اللہ قیامت تک لے جانا چاہتے ہیں. اسی مشقت کا اللہ نے اجر دیا. اس کلام کو اس میں سے کوئی ایک حرف نہیں بدل سکتا، ایک حرف نہیں بدل سکتا، ایک نقطہ نہیں بدل سکتا، ایک زیر زبر نہیں بدل سکتا. ہمیں تو کیا پتا ہمارے پیچھے کتنی گندی گندی سازشیں ہو رہی، کتنی کوششیں لوگ کر رہے ہیں وہ قرآن کو بدل دینے کی، دگل دینے کی. لوگوں نے کوئی کوشش چھوڑی نہیں، اندھم کوشش، اور اب بھی کر رہے. اب جب عاجز ہو گئے ہیں نا کہ بھائی اس قرآن کو تو ہم بدل نہیں سکتے، تو ہمارے سینوں سے قرآن کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو نکال دو. ایسی ایسی گندی سازشیں ہو رہی ہے. ہم لوگ تو جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، اس کو پانی کی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور سمجھ کو زندہ رہتی، تیرتی پھرتی چلتی کھلتی رہتی ہے. کبھی وہ الٹ کر کہیں آ جائے کنارے پر تو پتہ چلتا ہے کہ
کیسی تڑپتی ہے وہ میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اچھا ماحول نہیں ملا اور جو لوگ کالجوں کے ماحول میں، یونیورسٹیوں کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، گزار چکے ہیں، اور کوئی نیک صالح ماحول ان کو ملا نہیں ہے، کسی اللہ کے نیک بندے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا ہے، وہ تو قرآن کی دولت کو کھو چکے ہیں۔ آج ہم لوگ بات کر رہے تھے اسی موضوع پر، کوئی عالم دین کی بات مولانا کر رہے تھے، کیوں کہتا ہے کہ میں حافظ، میں عالم، میں مفتی، فلاں فلاں جگہ میں پڑھا ہوا ہوں، عرب میں پڑھا ہوا ہوں، اور مجھ کو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے میرے بھائی، تو قرآن پر فلا 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 اعتراض اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ یہ ان لوگوں کی سازش کا شکار ہو گیا اور اپنی عقل و فہم پر اعتماد کر لیا کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ کسی اچھے سمجھدار عالم دین سے، کسی اچھے مفکر سے اپنا شبہ پیش نہیں کیا، اسی کو لے کر چلتے رہے اور اسی کے ہو کر رہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں، اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی جو ویڈیو ٹی وی پر جانے کی بہت شوقین ہے، ایسے ڈیبیٹ جو ایسے لوگوں کی آتی ہے وہ بحث کرتے ہیں، انہی بحثوں کے نتیجے میں یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مجمع میں اگر ایسے شباب بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان اور ان کو کوئی شبہ ہے کسی مسئلے، قرآن کی کسی آیت کے باب، اللہ کی ذات و صفات کے باب میں، اللہ کے وجود کے باب میں، شریعت اسلامیہ کسی حکم کے باب میں کوئی شبہ ایسا اندر بیٹھ گیا، اس کو ضرور کسی عالم دین سے مل کر حل کرنا چاہیے، ورنہ بعض شبہات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ ایسے دنیا سے چلا گیا کافی ہو نہیں رہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ تو وہ کتاب ہے 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی، 24,000 مرتبہ، کسی نبی پر شاید 1000 بھی نازل نہیں، 100 بہت مشکل تلاش کر، اور یہاں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ لیکن آیت آپ کا معجزہ ہے اور قرآن آپ کا معجزہ ہے، اور معجزے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو معجزہ ہے میرے بھائی، چاند کا ٹکڑا آپ نے کر کے دکھایا، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نبیوں نے نہیں کی۔ معراج پر آپ تشریف لے گئے، سب سے بڑا معجزہ آپ کا یہ بھی، کوئی گیا معراج پر؟ کوئی نبی نہیں۔ جب تک یہ امامت آپ نے کی، امام آپ کو، اس لیے وہ شرف کسی کو حاصل ہی نہیں، وہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے جو فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شکل میں حاصل ہوئی۔ رجب کا مہینہ گزرتا ہے، 27 رجب کو شب معراج کہتے ہیں، انشاءاللہ ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی، اور وہ فضیلت کو جبریل امین کو بھی حاصل نہیں ہوئی، تو شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل کو بھی حاصل رئیس الملائکہ ہے، لیکن جبریل امین وہ فضیلت حاصل نہیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار، دو جماعتیں ہیں اختلاف ہے، لیکن اچھے لوگ کا رجحان یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی زیارت ہوئی، قریب پیاس بھی میرے بھائی اللہ پاک موجود ہیں۔ اگر آپ سے پوچھ کے دیکھا آپ نے، آپ سے کوئی آپ نے دیکھا تو دیکھا نہیں دیکھا تو کیسے کہتے موجود ہیں؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دیکھا، ہمارے نبی نے دیکھا، انہوں نے ہم کو بتلایا، ان سے سچا کوئی نہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک تو شاہد چاہیے نا بھائی، ایک تو شاہد چاہیے، ایک تو گواہ ہونا چاہیے، اور ایک کی گواہی معتبر نہیں، دو چاہیے، لیکن ایک ایسے ہیں کئی ایک کے برابر ہیں، ایک ہی ایسے ہیں جب حضرت حذیفہ کی گواہی دو کے برابر ہو سکتی ہے، نبی کی گواہی اللہ کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا کلام سنا، اللہ کیسی آواز ہو گیا تھا، باقی کیسے کلام کرتے ہوں، جنت میں اللہ قرآن سنائے، داؤد علیہ السلام سنائے، اور اللہ پاک کے اپنا کلام کو سنائے، انشاءاللہ سب سنیں گے، مزہ ہی آتا ہے، اللہ مقدر کرے ہمارے، کیا کیا قرآن سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی عظمت دل میں جماؤ، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کو سمجھو، چند ٹکوں کے لیے قرآن کی دولت پر کو قربان نہ کرو۔ اللہ نے جس کو قرآن کی دولت دے دی وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ کبھی پیاسا نہیں رہ سکتا، یہ خیال چھوڑ دو کہ کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے، اگر اس نیت سے اپنے بچے کو حافظ نہیں بناتے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، پڑھاؤ جو پڑھانا من نہیں ہے، انگریزی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بزنس مین بناؤ، ساری دنیا کے کورس کراؤ، لیکن اس نیت سے نہیں کہ قرآن پڑھے گا تو بھوکا بنے گا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم سے روکنا نہیں چاہیے کہ کیا کھائے گا، یہ وہ کھائے گا تو کوئی نہیں کھائے گا، یہ وہ پہنے گا تو کوئی نہیں پہنے گا، یہ ایسے ملکوں کی سیر و سیاحت کرے گا جہاں کوئی نہیں جائے۔ قرآن ہے نا اللہ کی کتاب ہے، اور اس کائنات میں کہتا ہوں اس وقت جو کلام بات موجود ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک عظمت والی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، بس حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن کو یوز کیا، قرآن سے محبت پیدا ہے۔ محبت تو بہت بڑی چیز ہے نا بھائی، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گا؟ سوال کر کے گئے قیامت کب آئے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو پوچھ تو رہا ہے قیامت کب آئے گی، لیکن تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تم نے تیاری کیا کر رکھی؟ یہی تو بھائی جو تیاری کرے گا وہ پوچھے گا کہ امتحان کب ہوگا، پریکشا کب ہوگی، اس نے تیاری کر لی،
اب آپ گئے ہیڈ ماسٹر کے پاس کے کب امتحان ہے، کب پریشا ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے، پوچھے گا نہیں، پوچھے گا اتنا زیادہ مشتاق ہے پریشا کا امتحان کا تو تم نے کچھ تیاری کی نہیں کی؟ تو حضور نے بھی یہی پوچھا، کبھی اتنا شوق سے قیامت کا سوال کرتا ہے کہ کب ہوگی، تو تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سنو، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، دل کی لوہے دل پر اس کو نقش کر لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی ہے، میں نے کوئی بڑی تیاری نہیں کی ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اتنی بات ہے۔ ابھی اور سننے کی بات تو آگے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کیا بشارت دی؟ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہمارے واسطے زندگی میں کوئی نہیں آئی جب ہم نے سنا کہ محبت کی بنیاد پر ہمیں اپنے نبی کی معیت حاصل ہے۔ تو عاشقین تھے، پوچھا تھا سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور قیامت کے دن میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر فرد تک انسانیت جمع ہوگی، بھائی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی بھیڑ ہوگی کہ آدمی کھڑا ہے بس، نہ ادھر نہ ادھر کچھ نہیں ہو سکے۔ ہاں 7 آدمی ہیں جس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گی، ان 7 میں سے کوئی ایک ہونے کی کوشش کرو ہے تو اس کی تنگی ساتھ بچ جائے گا، صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی کہیں، اور انسانیت پریشان ہوگی، ادھر سے ادھر مارے پھر رہی ہوگی کہ ہمارا حساب کتاب ہی ہو جائے، ہمارا حساب کتاب ہی ہو جائے، اتنی پریشانی ہوگی۔ صحابہ کرام پوچھا کہ حضور قیامت میں اتنی انسانیت ہوگی تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ ہمیں تو آپ کی زیارت کے بغیر چین نہیں آئے گا، سب ایک طرف، آپ کا دیدار ایک طرف۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دے، ایک مرتبہ میری زیارت کے، اس کو یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی ایک مرتبہ تم کو تمہارے نبی کی زیارت ہوگی، لیکن سب قربان کرنا پڑے گا، سب جو کچھ ہے سب دینا پڑے گا۔ اگر یہ جذبہ ہے تو سمجھو اللہ کے نبی سے ہے، یہ تھرمامیٹر ہے، یہ نبی سے محبت کا تھرمامیٹر ہے۔ تو جو جتنا کثرت سے درود پاک پڑے گا یہ جذبہ آہستہ آہستہ ایسا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو بھی اتنی محبت، وہ تو ان کو تو فکر یہی تھا کہ میدان محشر میں ہم اپنے نبی کو کہاں پائیں، کہاں زیارت کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مجھ کو میدان عمل کا تلاش کر لیں،
میری امت کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے تو میں وہاں ملوں گا. امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا کہ ان کی بیٹی کا پردہ چھوٹ جائے. یہ ہمارے نبی ہیں. اس کی امت نے اپنے نبی سے سوال نہیں کیا کہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے. صحابہ کرام نے کیا. یہ ملے تھے اسے خلاصۃ الکائنات حضور کی صحبت کے واسطے اللہ نے جبھی تو دین ہم تک پہنچا دے گا. اصلی شکل میں قرآن پہنچا. یہود و نصارا نے ایک ایک آیت کو بدل دیا. اصلی شکل میں ان کو دھندلی کچھ ہے نہیں. اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں. اور اگر مان لو اصلی شکل میں بھی تورات ہو, اصلی شکل میں انجیل ہو, اور موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام خود موجود ہوں, اور حضور کا یہ نبوت کا دور چل رہا ہو, تو موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی تورات پر عمل کریں. موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے شریعت پر عمل نہیں کر سکتے. اور ان کو ان کی کتاب کے پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا, چاہے وہ اصلی شکل میں نبی پڑھے, تورات پڑھے, نبی پڑھے, انجیل پڑھے, لیکن ایک نیکی نہیں ملے گی. امت کا تو سوال یہ نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے تھے تورات لے کر. بہت مشہور روایت ہے. تورات کا نسخہ رکھا اور وہ اندر دیکھ کر تلاوت کرنے لگے تورات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا. کسی نے اشارہ کیا, محمد ذرا اوپر دیکھو کیا ہو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا, حضور کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے, لال پیلا ہو رہا ہے. تو آپ نے تورات کو بند کیا, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. حضور غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. میرے رب اللہ, میرے نبی آپ اور میرا دین اسلام, میں اس واسطے نہیں پڑھ رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت؟ عمر کیا سمجھتے ہو؟ تورات لے کر میرے سامنے تلاوت کرنے بیٹھ گئے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا اتباع کرنا پڑتا. ان کو بھی میرا اتباع کرنا پڑتا. ایسا نبی اللہ نے, ایسی کتاب دی اللہ نے, اور ایسے ہمارا اللہ رحمہ الرحیم کیا کہنا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کام کرائے کریں, تو فرمایا کہ ہم میزان عمل پر ملیں گے آپ کو. وہاں امت کے نامۂ اعمال کھلے جا رہے ہوں گے, تو ہم دعا کر رہے ہوں گے کہ باری تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ چاہیے. وہاں نہیں ملے تو پھر حوضے کوثر پر دیکھ لیں. وہاں امت کو پانی پلا رہا ہوں, اللہ مقدر فرمائے حضور پاک دست سے دام کوثر نصیب فرمائے. سب سے بڑا حوض حضور پاک, وہ سب سے زیادہ پانی پلانے کے مرتبہ حضور پاک نمبر لگ جائے گا. ایسی بات نہیں, ہمیں تو بہت امید رکھنا چاہیے. ہمارے نبی سے آگے کوئی ہے ہی نہیں, اللہ سے آگے کوئی نہیں, قرآن سے آگے کچھ نہیں. ہاں بن جائیں گے, کٹ جائیں گے, لیکن قرآن کا سودا قرآن کا سودا کبھی نہیں. قرآن کی بات میں کوئی لاکھ شبہات پیش کرتا ہو, ایسے منصورہ اڑا دیں گے. اس کی بات کو ہم کبھی دماغ میں بٹھانے کی کوشش نہیں.
کبھی نہیں سوچے. جب کوئی کچھ کہہ رہا ہو سمجھ لو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دشمن ہے، عدو مبین ہے، شیطان ہے، خبیث ہے. یہ سوچ لینا چاہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ایک طرف ہو جانا چاہیے. کوئی مقفع کا قصہ لکھا ہے. اس زمانے کے لوگوں نے بہت بڑا عالم تھا، اس سے کہا کہ بھائی کوئی آیت قرآن کی بنا کر ذرا پیش کر دے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اتنا بڑا ادیب ہے، اتنا بڑا رائٹر ہے تو کچھ کر. اس کو لوگوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا، ٹوائلٹ پارٹ وہی بنا دیا، کھانا پانی نہیں پہنچا رہے تھے. آپ اس کمرے سے اس کو نکلنا نہیں، محنت کر اور کوئی آیت کوئی سورت بنا کر پیش کر دے. تو پھر کم وقت تیار ہو گئے وہی قسم کا آدمی اور کوشش کرنے لگے. وہ روشنائی کے دل لگا دیے، کاغذ کے دل لگا دیے اور کہا کچھ تیار ہے. میرے بھائیوں سنو، 6 مہینہ وہ اس کمرے میں بند رہا. 6 مہینے لوگوں نے سوچا کہ 6 مہینہ ہو گیا ہے، کچھ تو لکھا ہوگا. اس کا دروازہ کھولا تو پھٹے کاغذ کا ایک اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا. اور یہ کیا ہے؟ کہا کہ کوشش کر رہا تھا، لکھا لیکن لگا تو کچھ نہیں ہوا، پھاڑ دیا. لکھا پھاڑا، لکھا پھاڑا، لکھا پھاڑا، یہی کرتا. اور وہ پھٹے کاغذ کا ڈھیر تو کون کر سکتا ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی معجزہ ہے. کسی کے بس میں تھوڑا ہی ہے کس کا مقابلہ کر سکے، کسی کی بس میں ہے ہی نہیں. قرآن کو قرآن اس کو چومو، اس کو سر پہ اٹھاؤ، اس کو سینے سے لگاؤ محبت کے ساتھ میرے بھائی، اور کھول کے اس کی دو تلاوت کرو. کچھ تو تلاوت قرآن کی کرو میرے بھائیوں. اس جلسے میں بیٹھنے کا کیا حاصل اگر ہم نے تلاوت قرآن کا عہد نہیں کیا؟ کوئی فائدہ. جو عہد کرے گا سمجھو مجھے اس مجلس کا فائدہ ہوا. اس کا فائدہ میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، میں نہیں کہتا. تم کو فضیلت چاہیے تو بناؤ، تم کو اگر غرض ہو تو بناؤ. ہاں، قرآن کو کوئی غرض کسی کی نہیں. اللہ بے نیاز ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز ہے. اس لیے حافظ بننے کے بعد یہ بچے بھی اگر غفلت کریں گے تو قرآن بھاگ جائے. ابھی ہمارے بڑی عمر کے مولانا نے قرآن مجید یاد کیا بھول گئے تھے تو حافظ صاحب سے رہے تھے کہ مولانا ایک آیت کو 300 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے. مشکل آیت ہے، 300 مرتبہ پڑھتے تھے، 200 مرتبہ پڑھتے، لیکن یاد کرتے تو ایک قرآن کو ایسے بھاگ جاتا ہے اس کو کوئی ضرورت پڑے ہی نہیں. بے نیاز جیسے اللہ ہے نا، اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے. اس لیے اگر ہم نہیں پڑھیں گے قرآن پاک کو تو پھر قرآن کی کیا غرض ہے؟ قرآن کو کیا پڑھیں؟ جاؤ محروم رہو، محروم رہو سے تھوڑا کچھ ارادہ کرو. رمضان بھی آ رہا، رمضان کی ابھی سے تلاوت کی عادت ڈالو اور اتنی تلاوت کرو کہ آج تک اتنی تلاوت کبھی نہیں. کم سے کم ایک پارہ تلاوت روزانہ بھی کرو بھائی. اور میں نہیں کہتا کہ ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ کے کرو. فجر کی نماز پر دو، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد 2 رکوع کر لو، عصر سے پہلے 2 رکوع کر لو، مغرب کے وقت کر لو، عشاء کے وقت کر لو، رہ گیا تو سونے سے پہلے پورا کر لو. اب کیا مشکل؟ 2 منٹ قرآن کو دینا، 4 منٹ قرآن پاک کو دینا، 5 منٹ دینا قرآن مجید کو، تو بلا تو ہم اتنا کریں گے نا. ارے قرآن کو ساری دنیا مل کر پڑھنے لگے تو قرآن کا کیا فائدہ؟ اور ساری دنیا ایک طرف سے بالکل پڑھنا چھوڑ دے تو قرآن رہے گا.
قرآن تو قرآن ہی رہے گا نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزی کو تلاش کر لینا. اگر وہاں نبیوں کو کردان تلاش کر لینا پل سے تلاش وہاں امت تیری پل سرا سے پار ہو رہی ہوگی. اور میں اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم. اللہ امت کو صحیح سلامت پار لگا دیجیے. یہ ہمارے نبی لاکھوں کروڑ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتنے مشکل اتنے رؤوف الرحیم نبی کوئی نہیں. کسی امت کے واسطے ایسے نبی نہیں ملے. ایسے پاورفل نبی ہم کو ملے. زبردست نبی ہم کو ملے. زبردست کتاب اللہ کی ہم کو ملی ہے. اور ایسے نبی ہم کو ملے. اب اگر ہم قدر نہیں کریں گے اور چند ٹکوں کے لیے دنیا میں ہم اس پر دوسری چیزوں کو ترجیح دیں گے تو جاؤ اللہ کہیں گے جاؤ. تمہیں ہماری ضرورت نہیں تو ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں. میرے عزیز بھائیو میرے بزرگوں میرے دوستوں قرآن تو ایسی کتاب ہے. میں نے جیسا کیا کہ دنیا نے اپنا سر پھوڑ دیا قلم توڑ دیے لیکن اس کا ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ایک نقطہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی کتاب چاہے انسان کی لکھی ہو اور چاہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہو کسی کتاب کا یہ وصف نہیں ہے کہ اس میں کچھ رد و بدل نہ ہوا. یہ تو عجیب و غریب کتاب ہے. عجیب و غریب کتاب ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تم قرآن کو پکڑ لو. تم قرآن کو پکڑ لو پھر تم کو پکڑ لے اور پھر کبھی نہیں چھوڑے. پھر نہیں چھوڑے. اللہ کو قرآن کو پکڑنے کی تو قرآن کو پکڑ لو. من قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا اس سے محبت کرنا اس کی عظمت کو دل میں اتارنا. یہ قرآن کو پکڑنا. قرآن کو پکڑ لو پھر یہ تم کو پکڑ لے گا. پھر تم کو کبھی نہیں چھوڑے گا. دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا. یعنی اس کے بڑے بغیر چین نہیں آئے گا. بے چین ہو جاؤ گے اگر نہیں پڑھو گے اور اس کے پڑھنے میں وہ تسلی حاصل ہوگی. قرآن میں نور ہی نور ہے. اللہ کا کلام ہے نا. اللہ سراپا نور تو ان کا کلام بھی سراپا نور ہے. اور یہ نور ہمارے رگوں پہ میں سرایت کر جائے گا. تعلیم پیدا کر کے تو کوئی دیکھتے نہیں. میں نے یہ قصہ بہت سنا ہے. ہمارے شیخ کی ایک مدیر کا قصہ تھا. میرے ایک دوست کا فون آیا کہ ایک مولانا ہیں حضرت شیخ کے مرید ہیں اور وہ بہت آئے ہیں میرے پاس اور بہت رو رہے ہیں. بہت رو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے کیوں رو رہے. کہا کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کے داہنے بائیں سے نور نکلتا ہے. ان کے چہرے کے آگے سے پیشانی کے آگے سے نور نکلتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا نور ایمان نکل جاتا ہے. اس لیے بہت رو رہے ہیں. بہت پریشان بہت پریشان. میں نے اپنی بیوی بات آئی اللہ پاک کے لائے. میں نے کہا کہ بھائی جب برتن بھر جاتا ہے تو چھلکتا ہے. جب برتن بھر جاتا ہے تو چھلکتا ہے. قرآن کی نور سے ان کا جسم منور ہو گیا ہے. نور بھر گیا ہے. اب جو نور آ رہا ہے قرآن کا وہ باہر کیسے نظر آتا ہے. ان کو نظر آتا ہے. ابھی بیٹھے کو کوئی نظر نہیں. اور مولانا ایسے اتنے سیاہ فام اگر راستے میں مل جائے گا سلام بھی نہیں کریں. لیکن جب قرآن سے اپنا تعلق کر لیتا ہے آدمی تو اس درجے کو
اس درجے کو پہنچ جاؤ۔ اللہ کیا کوئی رنگ کو تھوڑے دیکھا جاتا ہے، اللہ کیا کوئی شکل صورت تھوڑے دیکھی جاتی ہے، اس خاندان کا تھوڑے دیکھا جاتا ہے، نہیں کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ میرے کلام سے کس کو محبت ہے، میرے کلام سے کون تعلق کرتا ہے، کون اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرتا ہے۔ بس اللہ تو کوئی چاہے دل کا امتحان لیتے اللہ تمہاری شکلوں کو صورتوں کو نہیں دیکھتے، لیکن قلوب کو اور نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب میں کیا عرض کروں گا، کتنا بولتا رہوں گا، مولانا نے کچھ کھلایا بھی نہیں ابھی، تھکا دیا ابھی، خود بھی کہہ رہے تھے کہ تھکا دیا۔ بھائیوں میں ایک مذاکرہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں، کوئی تقریب نہیں ہے، آپس میں تھوڑا سن کر کہہ کر سیکھنے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو سب پکڑ لو، سب پکڑ لو قرآن، کوئی مجموعے سے کم اتنے تو نہ رہیں کہ جنہوں نے آج سے قرآن کی تلاوت کا معمول بنانے کا کوئی عزم نہ کیا۔ ایک مہینے قرآن، ایک مہینے قرآن بہت ہو گیا، اتنا بھی تو پڑھ لو بھائی، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو 2 مہینے قرآن تو ہو سکتا ہے، آدھا پارہ تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بھی تعلق اگر ہمیں قرآن سے نہیں ہے تو ہم کو مسلمان کس نے کہا، ہم کو قرآن والا کس نے کہا؟ ضرورت ہے فکر پیدا کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اور قرآن کی بات میں کوئی شک شبہ کوئی کہیں دنیا کا پیش کرنے والا ہو، اس کو ایک طرف پھینک لو، اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے، اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو حضور کے زمانے میں کفار و مشرکین تو دشمنی پر تلے ہوئے تھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کچھ نکال کر دکھا ہے کہ یہ غلط نہیں، یہ غلط۔ ارے ہم تو چپکے چپکے قرآن سنتے تھے، چپکے چپکے سنتے۔ ابو بکر صدیق ایک مرتبہ مکے مکرمہ سے نکلے جا رہے ہیں، بس ابھی ان کے ساتھ نہیں رہا، اور ایک مدینہ ملا راستے میں، کبھی ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بس میں تو ہجرت کر کے مکے سے جا سکتا نہیں، آپ جیسا آدمی مکے سے چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ ایسے ہیں، آؤ میں تم کو اپنی پناہ میں لے جاتا ہوں، آپ لوگوں کے بولے گئے، اور کفار و مشرکین کے سامنے اعلان کر دیا کہ ابو بکر کو میں پناہ دے رہا ہوں، کوئی ان کی طرف انگلی نہیں دکھا سکتا۔ ٹھیک ہے چلو پناہ دے، بہت بڑا رئیس ابو بکر صدیق گھر میں اب گھر میں نماز تلاوت سب کرنے لگے، لیکن وہ تو ایمانی جوش تھا، پاور تھا، انہوں نے گھر کے آنگن میں ایک چھوٹی بستی جیسا چبوترا بنا لیا، اور وہی نماز پڑھتے وہی تلاوت کرتے، وہی نماز پڑھتے وہی تلاوت کرتے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رجل پکا اور زیادہ ہوتے تھے، خاص طور سے تلاوت کرتے ہوئے ان کے آنسو تھمتے ہی روتے رہتے، قرآن تو چیز ہے، روتے رہتے۔ تو جب آپ نے چبوترا بنا لیا اور وہاں نماز پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے، تو کفار و مشرکین کی عورتیں، بچے، عوام سب جمع ہو گئے۔ قرآن سمجھتے تھے نا، زبان سمجھتے تھے کہ کس نوعیت کا کیسا کلام، میٹھا میٹھا کلام ہے، ہاں تو سب جمع ہو کر قرآن سنتے تھے۔ تو جو کفار کے غوثہ تھے ان کو خطرہ ہوا کہ یہ تو سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے، تو اس شخص کو بلایا، ابن مدینہ کو بلایا، کہا کہ بھائی تو نے پناہ تو یہ ابو بکر کو، لیکن کہو کہ گھر میں تلاوت کرے، باہر میں۔ وہ آیا کہ بھائی میں تو آپ کو پناہ دی تھی، میں تو منع بھی نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں مانتے،
تم گھر میں رہ کر تلاوت کرو، وہی نماز پڑھو۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ایمان ایسا ہے، کہا کہ مجھے تمہارا کیا ہے پناہ نہیں چاہیے، میں تو اسی طرح پناہ دلا دوں۔ انہوں نے اس کا ذمہ واپس کر دیا کہ میں نہیں اس بات کو سب مان سکتا، میں تو بدل اعلان قرآن کی تلاوت کروں گا۔ ایسے ہی ہمارے صحابہ کرام ایسے تھے، بڑے ایسے تھے کہ کسی سے قرآن کی تلاوت ڈرتے نہیں، سب کچھ ہو جائے لیکن میں تلاوت بدل اعلان کروں گا۔ بھائی میرے واسطے اور آپ کے واسطے ایسے حالت تو نہیں ہے نا، ایسے حالت تو ہے نہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی تلاوت کرنا چاہیے کہ کرنا چاہیے؟ ہاں انشاءاللہ قرآن کو پکڑو میرے بھائی، مسجدیں کھڑی رہنی چاہیے، خوب تلاوت کرنا چاہیے، اس کی برکات حاصل کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں بہت بڑی دولت اللہ کی طرف سے ملی ہے، کسی امت کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی، اور ہم ایک امتی کو ایک بات کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت اقدس عامر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ بھی میں نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا ہے، کوہ طور پر اللہ سے کلام ہوتا ہے، اور اس امت کے ادنا سے ادنا مومن کو اللہ سے کلام کرنا ہو تو گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ سے کلام کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، تو تلاوت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ سے کلام کرتا ہے، تلاوت کرنے والا اللہ سے کلام کرتا ہے۔ عزیزو، اللہ ہمیں قدر جانے کی توفیق دے، کئی سنی باتوں پر پہلے مجھے آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔